اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے۔ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں 3-4 اہم ایشوز ہیں، تو تھوڑی شاید طویل ہو جائے، لیکن اس میں 2-3 سبجیکٹ ہیں کہ میں ہر سبجیکٹ پہ چاہ رہا ہوں کہ میڈیا کو ہم بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے میں شروعات کروں گا کہ ہمارے ملک میں ایک نیا نظام لاگو ہو چکا ہے، اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ماضی کی پریکٹسز تھیں اور ماضی کا جو طریقہ کار تھا کہ جج صاحبان خود ہی جو ہے وہ اپنے جونیئرز کو یا اپنے چیمبرز کے لوگوں کو یا خود ہی جوڈیشری اپوائنٹ کرتی تھی، اس کا تھوڑا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے۔ ظاہر ہے تو اس کو ہمارے سسٹم کو ایبزارب کرنے میں تھوڑا وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے حقیقی معنی میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ قدم ہے، کیونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ اپنے ہر ایکٹ کا اکاؤنٹیبل ہے۔ یہ نہیں کوئی بھی ہولی کاؤ نہیں ہے، اور ہر شخص جو ہے اس کے پیچھے چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کوئی ہے، اور ہر ایک کو اگر کوئی بھی چیز کرنی ہوگی تو اس کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے نمائندوں کو ساتھ شامل کرنا ہوگا، اور پارلیمنٹ کے نمائندے پارلیمنٹ جو کہ ملک میں آئین اور قانون بنانے والے ہیں، جو عوام کے ووٹوں سے چن کر آتے ہیں، تو ان کے رول کو بھی جو ہے وہ برقرار رکھا گیا ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص یہ نہ کرے کہ ہر جگہ پہ اپنی من مانی کرے، جس طرح ماضی میں انفارچونیٹلی یہاں پہ جوڈیشل ایکٹیویزم کے تحت چند لوگوں نے وہ من مانی کی ہوئی ہے۔ سب نے نہیں کی، ہمارے پاس بہت اچھے جج صاحبان بھی ہیں، بہت اچھے جج صاحبان جن کے بہت اچھی تاریخی ان کے جو ہے وہ ججمنٹس ہیں، جس کو کچھ ججمنٹس کو یہاں پہ بھی کوٹ کیا جاتا ہے، کچھ ججمنٹس کو انٹرنیشنلی بھی کوٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے کچھ ایسے جج صاحبان ہیں جن کی بہت ہی زبردست قسم کا رول جوڈیشری میں رہا ہے، جن کو لوگ ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے پاس جو ماحول خراب ہوا وہ افتخار چودھری جیسے لوگوں نے اور ثاقب نثار جیسے لوگوں نے، اور پھر باقی بھی کچھ جج صاحبان ایسے تھے جنہوں نے جو ہے اپنے اتھارٹی کا غلط فائدہ لیا اور اپنی پسند و ناپسند کے ذریعے وہ جوڈیشری کو چلاتے رہے۔ حکومت نے صرف جج صاحبان کی تقرری میں اپنا ایک حصہ لینے والا اختیار واپس لیا ہے۔ پاکستان جیسے قانونی نظام والے معاشروں میں حکومتیں ہی سلیکشن یا مشاورت ججز کی حیثیت کے ذریعے کرتی ہیں۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، بھارت، امریکہ، جنوبی افریقہ میں بھی ججز کی تقرریاں جو ہے وہ حکومت عدلیہ کے مشوروں سے ہی ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی نیا نظام لے کے آیا جس میں چند لوگ جو ہے وہ اعتراض کریں، اور وہ لوگ اعتراض کریں جو کہ جن کی تقاریر اور سیاست صرف اور صرف انٹرنیشنل جو ہے وہ مثالیں دے کر ہوتی تھی۔ جو لوگ اس پہ اعتراض کریں وہ لوگ ہیں جو انٹرنیشنلی جو ہے ہمیشہ ان کی ہر مثال ہوتی تھی کہ جی فلاں ملک میں یہ ہوتا تھا، فلاں ملک میں یہ ہوتا تھا، اور صرف وہی ان کی مثال ہوتی تھی، وہی اس پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم جو کہ ایک مشکل مرحلہ ضرور تھا، لیکن چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کہ میثاق جمہوریت میں ان کی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک کمٹمنٹ کر کے گئی تھیں، اس کو جتنا بھی جس اسپرٹ میں بھی اس کو آگے لے کر آئے، اور جتنا بھی اس کو جس طریقے سے انہوں نے منظور کروایا اس کو، ٹھیک ہے، اگر 100% نہیں ہوا ہوگا تو کافی حد تک اس کو ظاہر کنسنسس بھی شامل تھا تو انہوں نے منظور کروایا۔ حالانکہ سب کو پتا کہ نمبرز پورے تھے، نمبرز پورے ہونے کے باوجود جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں، میں کوشش کروں گا کہ ہر جماعت کو ساتھ لے کر چلوں۔ اس میں انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کیا، انہوں نے کوشش کی اختر مینگل صاحب کو بھی شامل کیا جائے، ان سے بھی بات چیت کی گئی، انہوں نے کوشش کی گئی ان کی طرف سے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ بھی ساتھ آئیں۔ تو پی ٹی آئی نے بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک اس مسودے کی بات ہے اس پہ انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مولانا فضل الرحمان نے جو ان کو ڈرافٹ دیا وہ خراب ہے، انہوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب کا ڈرافٹ بہت بہتر ہے۔ ان کے تمام بڑے وکلاء نے کہا ان کا ڈرافٹ بہت بہتر ہے، لیکن ان کی مجبوری تھی کہ اندر جو شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس کو بھی فیس سیونگ چاہیے تھی۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اس ڈرافٹ پہ کسی حد تک راضی تھا، جس کے ثمرات بعد میں نظر آنا شروع ہو گئے
کہ اتنی ایجیٹیشن نہیں ہوئی اور اتنی ان کی طرف سے وہ جو پہلے دھمکیاں آ رہی تھیں وہ چیزیں نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی شامل ہے۔ تو 26ویں آئینی ترمیم میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑا اچھا کام ہے، اور ان فیوچر لوگوں کو انصاف ملنے کی امید ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ اب 20-25 سال تک جو ہے لوگ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہیں، اور مرضی ہے کہ جب کیس چلے اور جب کیس نہ چلے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ملک کے آئین بنانے والے، ملک کو آئین دینے والے، ملک کو ایٹمی طاقت دینے والے کا کیس کے لیے آپ کو جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ 35 سال آپ کو انتظار کرنا پڑے۔ ایسی جو ہے ہٹ درمی نہیں ہو سکے گی۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتر طریقے سے ہم بہتر طرف جا رہے ہیں۔ اس میں 18ویں ترمیم میں پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے پارلیمنٹ کی تقریر کا اختیار بحال کرنے کی کوشش کے لیے افتخار چودھری کے ذریعے پارلیمنٹ کو 19ویں ترمیم لانے پر مجبور کیا گیا تھا، اور آپ سمجھتے ہیں اب جوڈیشل کمیشن میں صرف پارلیمنٹ کے لوگ بھی ان کا اشتراک شامل ہوگا۔ یہ سارے اس کے بہتر ثمرات ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں آگے بھی لوگوں کے لیے کام آئیں گے۔ ابھی تک ججز کو ہٹانے کے لیے پارلیمنٹری اختیار پارلیمنٹ کو واپس نہیں کیا گیا تھا۔ اب جس جج صاحبان اپنے سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے استعمال کر سکتے ہیں، وہ اختیار بھی اس ذریعے اس آئینی ترمیم کے ذریعے آیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی صوبوں کی مساوی، جو اصل بات تھی کہ صوبوں کو ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ ہمیں مساوی اختیارات نہیں ملتے، ہمیں ہمارا ڈیو شیئر نہیں ملتا، اب جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ہے صوبوں کو ایک مساوی ان کو ایک شیئر ملے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ جی جو جن لوگوں میں مایوسی تھی یا جن لوگوں میں احساس محرومی تھی وہ لوگ، ان کی کوئی داد رسائی نہیں ہوگی۔ اور ماضی میں بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ اس طریقے سے بہت سارے کیس ہوتے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک جونیئر جج صاحب کو مقرر کر دیا گیا تھا، سندھ ہائی کورٹ میں مجھے یاد ہے، اور یہ چلتا رہا ثاقب نثار صاحب کے دور سے۔ ہمارے ایک چیف جسٹس صاحب سے احمد علی شیخ صاحب، وہ سینئر موسٹ تھے۔ آپ دیکھیں کہ ان کے سینئر موسٹ ہونے کے باوجود کتنے جونیئر ججز ان کو جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا گیا۔ میں پورے کی پوری نام لے دیتا ہوں، پوری فہرست دے سکتا ہوں کہ ہمارے سندھ کے صحافی، ہمارے سندھ کے وکلاء، ہمارے سندھ کے جج صاحبان کیوں اس وقت خاموش تھے کہ اتنی بڑی بھی زیادتیاں ہو رہی تھیں نا۔ ابھی کچھ لوگ صرف تانے دے رہے ہیں کہ نہیں جی سینئرٹی، تو وہ اس وقت سینئرٹی کہاں گئی تھی؟ ثاقب نثار صاحب کیوں خاموش تھے؟ جسٹس گلزار صاحب کیوں خاموش تھے؟ جسٹس بندیال صاحب کیوں خاموش تھے؟ اس وقت سینئرٹی کیوں نہیں خیال آیا کہ جب سینئر موسٹ جج چیف جسٹس بیٹھے ہوئے تھے اس کے آپ نے جونیئرس، اور کس حد تک جونیئرس پہ آپ گئے؟ میں ان جج صاحبان کے نام نہیں لینا چاہتا، سب کے لیے ایک نہایتی عزت ہے اور احترام ہے، لیکن یہ سندھ نے ریسنٹلی وٹنس کیا ہے۔ میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ 5-6 مہینے پرانی بات ہے جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں، تو یہ کس طریقے سے اس وقت جو ہے وہ پسند اور ناپسند کی بنا پر کورٹ چل رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ غیر آئینی ہو رہا تھا۔ اگر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ جی کرائیٹیریا سینئرٹی تھی تو وہ سینئرٹی کو بائی پاس کیوں کیا گیا؟ سندھ میں جسٹس احمد علی شیخ صاحب کی موجودگی کے باوجود ان کے جونیئرز کو آپ سپریم کورٹ میں لے کر گئے، یہ تو سب اس کے وٹنس ہیں۔ لیکن خیر، میں نے کہا کہ کسی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمارا کام نہ کسی سے خدا نخواستہ لڑائی ہے، نہ کسی سے کوئی جھگڑا ہے، نہ کسی پہ کوئی تنقید کرنی ہے۔ جتنے بھی جج صاحبان چاہے ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، لوور کورٹس میں، سب کے لیے احترام ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہتر ماحول میں بہتر طریقے سے جوڈیشری، پارلیمنٹ، گورنمنٹ، اپوزیشن، جتنے بھی لوگ ہیں وہ ملک کے نظام کو آگے لے کر چلیں، اور لوگوں کو، جو لوگوں کا دیرینہ ایشو ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے، اور وہ انصاف کا تقاضا میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے پورا ہونا چاہیے۔ ایک اور ایشو میں اب تھوڑا سندھ گورنمنٹ کی جانب سے ہوں گا کہ ریسنٹلی کچھ واقعات کراچی میں ہوئے اور باقی جگہوں پر ہوئے، اور سندھ حکومت نے کچھ کڑے اور سخت فیصلے کیے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ کل سے، جو کل کی تاریخ ہے، کل سے سختی سے صوبے بھر میں جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ کچھ فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ سختی سے عمل درآمد کل سے شروع ہوگا، جس میں پہلے فرصت میں جتنے بھی پرائیویٹ گاڑیاں جن پہ پولیس کی یا لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کوئی لائٹ لگائی گئی ہے، یا وہ سرکاری گاڑیاں جو
انٹائٹلڈ نہیں ہیں کسی فورس کی، اور وہ اگر کوئی پولیس کی لائٹ یا کسی اور اس طرح کی کوئی ایمرجنسی لائٹس لگا کے گھوم رہے ہیں ان پہ ایکشن ہوگا۔ سیکنڈ نمبر، جو بھی ٹنٹڈ گلاسز ہیں وہ سختی سے اتارے جائیں گے۔ تیسرے نمبر پہ جتنی بھی وہ گاڑیاں جو کہ نمبر پلیٹ غلط چلا رہی ہیں، مطلب غلط نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے، ان رجسٹرڈ گاڑیاں کسی اور کی رجسٹریشن نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے ہیں، یا وہ گاڑیاں جو کہ جو ایسے نام کے ذریعے اپنا نمبر پلیٹ لگا کے بیٹھے ہیں، ایسے جو کہ آتھرائز یا گورنمنٹ کی طرف ایشو ہوئے نہیں ہیں، وہ گاڑیاں روکی جائیں گی، وہ گاڑیاں ضبط کی جائیں گی۔ اور چوتھے نمبر پہ اسلحے کی سر عام نمائش، جو کہ گاڑیوں میں یا گاڑیوں کے ڈھالوں میں پلین کپڑوں میں کوئی بھی ویپن کو ڈسپلے نہیں کر سکے گا۔ ڈسپلے پہ پابندی ہے، اور ڈسپلے پہ سختی سے پابندی ہے کہ آپ کسی کو اس طرح ہیریس نہیں کر سکتے، آپ اپنے ڈھالوں میں بیٹھ کر گن مین جو ہے وہ ہتھیار لے کر نہیں چل سکتے۔ اس پہ سختی سے عمل کل سے شروع ہو جائے گا، اور اس میں اسی اسٹیٹمنٹ کو ایک آگاہی مہم سمجھا جائے۔ اسی اسٹیٹمنٹ کو آپ جو ہے سمجھے کہ یہ حکومت کی طرف سے نافذ العمل ہے۔ اگر کسی کو بھی پکڑا گیا، چاہے وہ بااثر شخص بھی ہو، تو اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو قانون کی رٹ جو ہے وہ قائم ہوگی، ان چیزوں پہ سختی سے پابندی ہے۔ تو میری یہ گزارش ہوگی اس میڈیا کے توسط سے، جو لوگ بھی ہمیں سن رہے ہیں، کہ کل سے آپ اگر کوئی بھی اس طرح کا آپ نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا تو پھر آپ حکومت پہ گلا نہیں کیجیے گا کہ یہ حکومت جو ہے وہ آپ کو جو سختی کری، لیکن یہ سختی سے نافذ العمل ہوگا۔ تیسری، جو کل لندن میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے ساتھ جس طریقے سے ایک بیہودہ رویہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے، اس کی سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ سوچ ہے جو کچھ جج حضرات صاحبات کہتے تھے نا کہ جی سسیلین مافیا، اور یہ ہے مافیا۔ مافیا ایسے کہتے ہیں، مافیا اور کسی کو نہیں کہتے۔ کہ اگر آپ میرے خلاف کوئی بات کرو گے یا میرے کہنے پہ نہ چلو گے، خلاف والی بات بھی شاید تھوڑی اور میں کر دی ہو، اگر آپ میرے کہنے پہ نہ چلو گے، میرے کہنے پہ آپ فیصلے نہیں دو گے، میرے کہنے پہ آپ انصاف نہیں کرو گے، میرے کہنے پہ آپ ملک کا نظام نہیں چلاؤ گے، تو میرے سوشل میڈیا کے غنڈے اور میرے فزیکل غنڈے آپ لوگوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ پھر آپ چاہے سڑکوں پہ ہو یا آپ کو سوشل میڈیا پہ ہو، اور اسے کہتے ہیں، یہ ہوتی ہے مافیا۔ یہ طریقہ کار مافیا کا ہے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات تھی، بہت شرمناک بات تھی۔ کسی بھی بزرگ کو اور کسی بھی شخص کو، دیکھیں ثاقب نثار جسٹس کا سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں شکار رہا ہوں گا، جس طریقے سے انہوں نے خود بیٹھ کر یہاں پہ جج صاحبان کو کہ میری ضمانتیں کینسل کروائیں، میرے خلاف پرسنل تھے، میرے خلاف میڈیکل بورڈ تک بنائے، میرے ہاسپٹل تک آئے، سب کچھ ثاقب نثار نے کیا۔ لیکن میں سخت خلاف ہوں ان کے پورے رویے کا۔ میں ثاقب نثار صاحب کے اس پورے کا سخت خلاف ہوں جس طریقے سے نہ صرف میرے ساتھ، ہر ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ عمران خان کے لیے پیٹرنائز ہوتے رہے ثاقب نثار صاحب۔ اسی طریقے سے انہوں نے مخالفوں کو جس طرح انہوں نے بدتمیزیاں کی، اور قانون کی اور آئین کی جو دھجیاں ثاقب نثار صاحب نے اڑائیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملتی۔ لیکن اگر آج بھی میرے ساتھ میں کبھی ثاقب نثار صاحب آئیں گے تو میں شاید ان کو ادب سے سلام ضرور کروں گا، کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا۔ حالانکہ انہوں نے کس حد تک بھی انہوں نے جو بھی قانون کی لتاڑ کی ہو، قانون کی جو ہے انہوں نے جس طرح اپنے ہاتھ کی مطلب انہوں نے بنا کے جس طرح قانون کی جس طرح تشریح کی اور جس طرح قانون کو لتاڑ کی، انہوں نے جس طرح قانون کا تمسخر اڑایا ثاقب نثار نے، لیکن کبھی اگر ہمارے سامنے ہے تو ہم ادب اور احترام کا رستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ مطلب جن لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کے خلاف فیصلے دیے، یا جن لوگوں نے ہماری لیڈرشپ کو بغیر ثبوت کے 11 سال تک جیل میں رکھا، تو ہم کیا ان جج صاحبان کبھی رستوں پہ نظر آ جائے تو ہم خدا نخواستہ ان کی کوئی بےزتیاں کریں یا خدا نخواستہ ان کے خلاف ٹرولنگ کریں؟ وہ شخص اپنی بیگم کے ساتھ کہیں جا رہا ہے، کوئی وہ اکیلا بھی ہو، یہ اخلاق کا دائرہ نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ بدماشی اور غنڈہ گردی ہے۔
میں سخت لفظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں یہی مائنڈ سیٹ ہے جو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان پاکستان کے لیے ناسور بن چکا ہے. یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ کبھی کسی کے خلاف وہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں, کبھی کسی آفیسر کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں. وہ اسی آفیسر کے خلاف انہوں نے روڈ پہ تمسخر کیے جن کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے بھی تیار تھے عمران خان صاحب, کہ خدا را ان کے پیروں پہ گر گیا تھا کہ میرا اقتدار بچا دو, میرے 16 مہینے بچتے ہیں وہی بچا دو, میں آپ کو لائف ٹائم ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی ہر نوکری کرنے کے لیے تیار ہوں, میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں, مجھے خدا را جو ہے 16 مہینے جو ہے مجھے اور اقتدار دے دو. اور پھر جب وہ نہیں ملا تو پھر ان کے ساتھ بھی انہوں نے سڑکوں پہ کیا. مطلب یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر نہایت گری ہوئی چیز ہے. اور اگر اس کو عمران خان اتنا ہی اچھا سمجھتے ہیں تو اپنے بچے بھی ان کے لندن میں بیٹھے ہوئے ان کو بولیں کہ وہ یہ کام کرے نا. قوم کے معصوم بچوں کو اور بیٹیوں کو آپ سڑکوں پہ دوڑا رہے ہو, قوم کے معصوم بچوں کو اور بیٹیوں کو جو ہے آپ بولو کہ سڑکوں پہ لوگوں کو گاڑیوں کے پہ مکے ماریں, گاڑیوں پہ لاتے ماریں, لوگوں کو پہ گالیاں نکالیں اور لوگوں کو لعنتوں کے نعرے بیٹھ کے لگائیں لوگوں کو. یہ آپ اپنے پاکستان کا کیا امیج دے رہے ہو پوری انٹرنیشنلی. مطلب جسٹس قاضی فیصل صاحب نہایت ایک معتبر جج صاحب ہیں, نہایت قابل احترام ہیں, لیکن 100 اختلافات سے اختلافات کا طریقہ ہوتا ہے. اختلاف کا طریقہ یہ کہ آپ تنقید کرو ان پہ, آپ کو کسی نے منع نہیں کہ آپ تنقید کرو, آپ مطلب پولائٹ وے میں آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے, آپ کو جو بھی آپ کرنا ہے تنقید کرو. یہ تھوڑی کہ آپ ان کے خلاف ٹرولنگ کرو, گالیاں دیں, ان کے خلاف بدتمیزی کریں. یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ ان معصوم بچوں کا بھی قصور نہیں ہے جنہوں نے یہ کیا, ان معصوم بچوں کا بھی قصور نہیں تھا جنہوں نے سعودی عرب میں بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے جنہوں نے آپ کے وزراء کی وہاں پہ تذلیل کی, ان کا بھی قصور نہیں تھا, ان کو کرانے والوں کا قصور تھا. کیا ہوا تھا سعودی عرب میں جن لوگوں نے کیا 10 15 سال ان لوگوں کو سزائیں ہو گئیں, 10 15 سال ان کو سزائیں ہوئی. پھر بھی حکومت کی یہ بڑے فراخ دلی تھی کہ انہوں نے 1-1.5 سال کے بعد جا کے وہاں پہ بولا جی ان سب کو معاف کیا جائے, کیونکہ تھے تو وہ معصوم پاکستانی نا, تھے تو آپ کے ہمارے ہم میں سے ہی لوگ تھے نا. یہی سوچ ہونی چاہیے نا کہ آپ اپنے پاکستانیوں کی اس طرح تذلیل کریں. اپنے مطلب یہ آپ کی شناخت ہے, چیف جسٹس سپریم کورٹ تھے, پاکستان کی ایک شناخت ہے. 100 اختلاف صحیح, 100 اختلاف کے باوجود کسی مخالف کے لیے بھی یہ رویہ یہ صحیح نہیں ہے. یہی برائی کی جڑ عمران خان نے اس پاکستان کی نوجوان نسل کو واحد چیز اگر دی ہے تو یہ دی ہے. باقی 3.5 سال کے اقتدار میں اس نے پاکستان کو کچھ نہیں دیا. جو برے میں بری چیز دی ہے, جو گندے میں گندی چیز دی ہے, وہ گندی زبان دی ہے, وہ گندا کلچر دیا ہے, وہ گندی سوچ دی ہے, وہ گندی ٹریننگ دی ہے, جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس کے لیے ایک بہت برا میسج آتا ہے. میں اپیل کروں گا نوجوانوں سے بھی, وہ پی ٹی آئی کے معصوم بچے بچیاں, میرے بھائی میرے بہن, ان کو اپیل کروں گا خدا را آپ لوگ اپنا ذہن استعمال کریں. آپ اس طرح کے پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنیں, آپ لوگ اس طرح کے لیڈران کے اس طرح کے احکامات کبھی نہ مانیں. مجھے اگر کبھی خدا نہ خواستہ میرا لیڈر کا اس چیز کے لیے جو کہ کبھی کہے گا نہیں, میں کبھی نہیں کروں اس طرح کی کوئی چیز کہ کسی کو سڑک پہ بیٹھ کے میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں اور ان کی تذلیل کر رہا ہوں. تذلیل اصل میں ان کی نہیں ہے, تذلیل آپ کی اپنی ہے. تذلیل آپ کی اپنی ٹریننگ کی, آپ کو ٹرین کس طرح کیا گیا ہے. کسی کو گالی دینے سے کسی کی تذلیل نہیں ہو جاتی, لیکن آپ جس طریقے کا ریئیکٹ سڑکوں پہ کر رہے ہو, دنیا کے سامنے آپ اپنے آپ کو ایک تمسخر بڑھا رہے ہو, یہ ہمارے ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ ویسے بھی مناسب نہیں ہے. اس کے بعد ایک ٹاپک جو اسرائیلی لابیسٹ جو اس وقت دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ان کے پرندے کو یہاں سے چھڑایا جائے, اور جس میں ایک طویل ہسٹری ہے. پھر ریسنٹلی ہی ایک خط سامنے آیا کہ جی کچھ کانگریس مین نے ایک خط لکھا ہے, اور وہ کانگریس مین جس کے خلاف وہ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی یہ ان کی سازش, انہی کی سازش پہ اس کو ہٹایا گیا تھا. وہ انہوں نے سازش کی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, اور انہوں نے اب اس کی فیور میں خط لکھا. اور یہ خط آج تک پہلے کسی لیڈر کے لیے اتنے بڑے خط نہیں آئے جو ان کے لیے آئے. پھر اس کے مقابلے میں ظاہر ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پاکستان کے پارلیمنٹریز نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ جی یہ مداخلت ہے. لیکن میں ساری چیزیں کہتا ہوں کہ نہ ادھر سے میں کسی کو الزام ٹھہراتا ہوں نہ ادھر الزام ٹھہراتا ہوں. بات حقیقت ہے اور بات عیاں ہے کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت اسرائیلی لابی, گولڈ سمتھ فیملی مل کر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دن رات. اور
ان کی پوری نظریں انٹرنیشنل لیول پر ہیں. آج بھی ایک ٹی وی چینل پہ پی ٹی آئی کے ایک سٹنگ ایم این اے, ایک معروف وکیل, وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری نظریں کہ امریکہ کے انتخابات کا رزلٹ کیا آتا ہے, اور اس سے وہ اس کو نفی کر رہے ہیں کہ جی شاید ان کا جو ہے وہ لیڈر اس سے اس کو آزادی مل جائے گی. تو آپ یہ سوچ لگائیں, اور آفیشیل ٹی وی پہ کہا ہے, یہ نہیں کہ کسی نے سوشل میڈیا پہ کہا ہے. ایک ٹی وی چینل پہ آج صبح کو مارننگ شو میں پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے صاحب نے وبانگے دھول کہا ہے کہ جی اگر فلانا جیت گیا تو ہمارا لیڈر کی بلے بلے ہو جائے گی. اور آپ اسی کے لیے آپ نے پوری کیمپین یہ چلائی کہ یار آپ تو کسی کے غلام نہیں ہیں, آپ آزاد لوگ ہیں, آپ کے نوجوان آزاد ہیں, آپ کے جو ہے وہ کسی کا نام لے لیا کہ فلاں ایمبیسڈر نے, اور وہ سائفر اور وہ خط, اس خط دکھا رہے تھے, یہ جیب میں سے نکال کر جی مجھے اس کی وجہ سے نکالا گیا. تو آپ دیکھیں کس حد تک منافقت ہو رہی ہے, کس حد تک جھوٹ کا پھیلاوا ہو رہا ہے, کس حد تک عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, کس طرف عوام کے دلوں میں نفرت پیدا کی جاتی ہے, اور پھر ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے تو ابھی تک لابیس ہائر نہیں کیے. یہ تو آپ کی پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اپنے لابیسٹ ہائر کیے ہوئے ہیں. وہ آپ کی گولڈ سمتھ فیملی ہے جو آپ کی پوری دنیا میں آپ کے لیے, اور خاص طور پہ اسرائیل سے آپ کے لیے جو وہ لابنگ ہو رہی ہے. اور وہ آپ کے الیکشن کمیشن کے وہ ججمنٹس ہیں جس میں کہا گیا کہ آپ کو بھارت سے اور اسرائیل سے فنڈنگز ہو رہی ہیں. تو آپ کا تو پورا تانا بانا جو وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ تو انٹرنیشنل لابیز کو استعمال کر رہے ہو کہ وہ آپ کو جو ہے وہ جیل سے رہائی کریں, آپ کے سارے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف کر دیں, اور آپ ان پہ یہ زور, اور پھر کبھی اپنے ملک کے عوام کو کہتے ہو کہ نہیں وہ ملک مجھے ہٹا رہے تھے, جب آپ کے پاس اور کوئی ایکسکیوز نہیں بچا. تو آپ سے بڑا کوئی جھوٹا میں سمجھتا ہوں کچھ ثابت نہیں ہوا. یہ مجھے سخت لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے خود افسوس ہے, لیکن یہ جھوٹ کا پلندہ, یہ منافقت کا سب سے بڑے میں بڑی مثال ہے کہ آپ قوم کی 22 کروڑ عوام کو بولو کہ جی آپ کو فلانا ملک ہٹانا چاہ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کی غلامی سے منع کر دیا, اور ابھی اسی ملک کے پارلیمنٹرین کو آپ خط لکھ رہے ہو, اسی ملک میں آپ لابیسٹ ہائر کرو کہ آپ کو یہاں سے رہا کروایا جائے. تو مقصد کیا ہے؟ کوئی بھی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ کے لیے لابنگ کرے گی تو وہ کیوں کرے گی؟ آپ نے کوئی ان کو ایشورنس دی ہوگی کہ میں اگر مجھے اقتدار میں آیا کہ تو میں آپ کے اس ایجنڈا پہ کام کروں گا, تو وہ آپ کے لیے لابنگ کریں گے نا. ورنہ آپ کی شکل ایسی نہیں ہے کہ کوئی آپ کی شکل دیکھ کر کوئی لابنگ کرے گا. آپ کوئی ایشورنس دیتے ہو, آپ کو گارنٹیز دیتے ہو, آپ اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرتے ہو, آپ اپنے آپ کو ایک اعلیٰ کار کر کے پیش کرتے ہو, جو کہ آپ اسرائیل کے سامنے کر چکے ہو. اور جیروسلم پوسٹ اور باقی اسرائیلی جریدے جو ہیں وہ آپ کے لیے کہہ چکے ہیں کہ آپ ان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگے. تو اگر آپ اسرائیلیوں کے سامنے سرنڈر کر چکے ہو, آپ گولڈ سمتھ کے تھرو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ میسج دے چکے ہو کہ میں آپ کے انٹرسٹ کو زیادہ لک آفٹر کروں گا, تو اس کا مقصد آپ کھل کے پھر سامنے آؤ کہ آپ ان کے ہی نمائندے ہو. پھر آپ کا پاکستان سے تعلق نہیں ہے, پھر آپ اس ملک کے نمائندے بن کر پھر آپ اسرائیلی تحریک انصاف بن کر سامنے آؤ, پاکستان تحریک انصاف بن کے سامنے نہیں آؤ. پھر آپ اسرائیلی تحریک انصاف کے ہی پلیٹ فارم سے آ کے الیکشن لڑیں, پھر آپ پاکستان تحریک انصاف کے نام پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑیں. میں سمجھتا ہوں یہ کھلا تصاد ہے, یہ کھلا عوام کو گمراہ کرنے کی سازش ہے, اور اس سازش کا مقصد جو ہے وہ عوام کو بیوقوف بنانا ہے, اور عوام کو جو ہے جس طریقے سے پولرائزیشن کی طرف دھکیلا گیا ہے اس کو ہمیں واپس لے کے آنا ہے. اور اس کو واپس لے کے آنے کے لیے ہمیں سب کو مل کر جو ہے کوشش کرنی پڑے گی. صرف آخری ایک جملہ میرا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 تاریخ کو پریزیڈنٹ آف پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں, اور محترم آصف علی زرداری صاحب کی ہی کوششوں سے پاکستان میں سی پیک کی شروعات ہوئی. محترم آصف علی زرداری صاحب کی ہی محنت سے سی پیک کی بنیاد پاکستان میں ڈالی گئی, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں, پاکستان کے اکنامک نمبرز بہتری کی طرف جا رہے ہیں, تو محترم آصف علی زرداری صاحب کا جو دورہ چین ہوگا اس کے بعد امید ہم یہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں پاک چین دوستی کو آگے لے کر جا کے ہم پاکستان میں ترقی کے سفر کو مزید آگے بڑھائیں گے. آپ نے ابھی کہا اسرائیلی تحریک انصاف, تو یہ جو اسرائیل تحریک انصاف ہے یہ پاکستان تحریک انصاف, آپ 26ویں ترمیم کے لیے پاکستان تحریک انصاف سے بات کرتے ہیں, اور جب تنقید کرنا ہے تو اسے آپ اسرائیلی تحریک انصاف دیکھیں. دو پاکستان میں تنقید جی میں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے اس کے لوگوں کو ابھی پتہ ہی نہیں ان کا لیڈر جو ہے کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے اور کس کے اعلیٰ کار بنا ہوا ہے. عام پی ٹی آئی کے ایم این اے کو تو اتنا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہے اس کے لیے سارا کام اسرائیلی کر رہے ہیں. یہ تو جو آج میں نے کہا جن لوگوں نے لنڈن میں جنہوں نے یہ حرکت کی قاضی فیصل صاحب کے ساتھ, وہ تو معصوم لوگ تھے نا.
وہ بچے تو استعمال ہو رہے ہیں کسی اور کے کہنے پہ. تو جو شخص جیل میں بیٹھ کر جن کا اعلیٰ بنا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو غلط چیز میں استعمال کر رہا ہے, یہ تو اس کا قصور ہے نا, قصوروار اس کو ٹھہرایا جائے گا. آپ پورے عوام کو ان کے ووٹروں کو قصوروار تھوڑی ٹھہراؤ گے. صاحب یہ بتائیں, آپ نے مقدس گائے کا ذکر کیا ہولی کا, تو آپ جن کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں, جن کے خلاف آپ قانون سازی کر رہے ہیں, وہی مقدس گائے تھی. ہم نے تو بچپن سے کسی اور کو مقدس سمجھا تھا. دیکھیں جی, کوئی بھی پاکستان میں مقدس گائے نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو قانون اور آئین کی پیروی کر کے چلنا چاہیے, اور قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں. ایک منٹ. دیکھیں جی, میں نے کہا کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں. کل کی جو آپ واقعے کی بات کر رہے ہیں, FIR لانچ ہو چکی ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ لوگ تھے اس واقعے میں, تو ان سب کو جو ہے انویسٹیگیشن ہوگی. کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہوگا. جس نے بھی غلط کام کیا ہے اس کے خلاف جو ہے وہ سختی سے جو ہے وہ گورنمنٹ ایکشن لے گی. دیکھیں یہ پہلی بات آپ کی نمبر پلیٹ کی تھی. نمبر پلیٹس جن لوگوں نے اوریجنل نہیں لیے ہیں, ساری اوریجنل نمبر پلیٹس ایکسائز آفس میں موجود ہیں. برائے مہربانی اپنی نمبر پلیٹس کلیکٹ کر لیں. کوئی بھی بیک لاگ اس وقت ہمارے پاس ایک نمبر پلیٹ کا بھی نہیں ہے. اچھا, اس بہانے بات چلی جائے. دوسری بات, ٹنٹڈ گلاس کی آپ نے بات کی. کچھ لوگوں نے جنہوں نے NOC لی ہوئی ہے, کسی کو کوئی الرجی پرابلم ہے, دھوپ سے الرجی ہوتی ہے کیا, وہ چند لوگوں کے بعد NOC ہوگی, وہ اپنی NOC دکھائیں گے. باقی کسی کو بھی ایگزمپشن نہیں ہوگی. تیسری بات, اسلحے کی نمائش. یس, اسلحے. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.